اب آ جائیں ہم بیچ کے اوپر کہ جب چاند رات جمعے کے ساتھ مل جائے تو آپ روزہ رکھیں. جب آپ چاند رات کو اور جمعۃ المبارک کو ایک ساتھ دیکھیں. کیا مطلب ہے دیکھیں؟ جس طرح سے رمضان کے لیے فرمایا گیا کہ جب آپ رمضان تک پہنچ جائیں، یعنی کہ جب آپ مولا علی کے راز تک پہنچ جائیں تو روزہ رکھیں. یہاں پر فرمایا کہ جب آپ جمعۃ المبارک اور چاند رات کو ایک ساتھ دیکھیں تو آپ روزہ رکھیں. یعنی کہ جب آپ جمعے کے رازوں کو جان لیں اور چاند رات کے رازوں کو جان لیں، آپ اس کو سمجھ جائیں، اور اگر یہ دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں، آپ کے اندر اگر اس کی روشنی آ جاتی ہے، آپ کے اندر اگر اس کی تعویل آ جاتی ہے، آپ کے اندر اگر اس کی سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ روزہ رکھیں. ناحق کو یہ بات نہ بتانا. انفارچونیٹلی آج ہر ایک شخص اسماعیلی ہے کہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اسماعیلی لوگ چاند رات کو بیج بناتے ہیں اگر جمعے کا دن ہے تو، کیونکہ ہماری زبانیں بند نہیں رہتی ہے. ہر مارکیٹ کے آدمی کے اندر ہم جا کے بولتے ہیں کہ آج ہمارا بیج کا دن ہے، آج ہمارا چاند رات کا دن ہے، آج ہم کو یہ خریدنا ہے، آج ہم کو نئے کپڑے بنانے ہیں، اور ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں. ہم بولتے چلے جاتے ہیں فالتو کی باتیں، بیکار کی باتیں، جس کو نہیں بتانا ہے اس کو بھی بولتے چلے جاتے ہیں. خدا را ہم کو روزہ رکھنا تھا، ہم کو خاموش رہنا تھا. یہ وہ دن ہے کہ جس دن نبوت کا اینڈ ہوا تھا اور امامت کا آغاز ہوا تھا. جس دن شریعت محمدی کا اینڈ ہوا تھا اور جس دن قیامت کا آغاز ہوا تھا. یہ وہ دن تھا جب سلطان محمد شاہ نے ہماری جانب سے فدا و فرمایا کہ یہ دن زمانہ آخر ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ چاند رات کو کس طرح سے آبزرو کریں گے، اور چاند رات کی اہمیت بتائی، اور ہمیں چاند رات کی مجلس دی، اور ہمیں بیچ کا مطلب سمجھایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن تعویلات جمعہ اور تعویلات چاند رات، یعنی کہ دور شریعت محمدی اور دور آخرت جس دن مل جائے. کیا مطلب ہے مل جائے؟ جس دن اس کا سنگم ہو، یعنی کہ جب جمعے کا دن ختم ہوتا ہے اور سنیچر کا دن کا آغاز ہوتا ہے، وہ منٹ، وہ گھڑی جب آ جائے، اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اور اگر آپ اس کو پہچان لیں، اور اگر آپ اس کو سمجھ لیں، اور اگر آپ کو اس کا دیدار ہوتا ہے، تو آپ خاموش رہنا، آپ بیج رکھنا، اور آپ دنیا کو بھول جانا. اس دن کھانا نہ کھانا اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی یاد میں رہنا. اگر ہم نے شریعتی روزی کی طرح اس کو رکھا اور سارا دن کھانے کے بارے میں سوچا اور ساری رات کھا کر سارا دن سو کر بیچ کا روزہ رکھا، تو واللہ ہم میں اور شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہوئے امام کی مذاق اڑائیں گے. نعوذ باللہ، مولا ہم کو معاف کرے کہ امید ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کرتے ہیں، اور ہم کو اس کی تعویلات کو جاننا ہے، ہم کو پہچاننا ہے کہ یہ سنیچر کون ہے،
ये कौन सा आखिरी दिन है, ये कौन सा इमाम है कि जो शनिचर का दिन है, और कब वो जुम्मतुल मुबारक से मिल गया, यानी कि जुम्मे की रात, यानी कि शरीयत का खात्मा और आखिरत के ज़माने का आगाज़ यानी कि क़यामत का आगाज़ कब हुआ, सैटरडे का बिगिनिंग कब हुई, तब हमको जाके रोज़ा रखना है, तब जाके हमको खामोश रहना है। और ये है मतलब बीच का। आप ज़रूर और ज़रूर इन रेफरेंसेस को चेक करें, पीर बिंदास जमा मर्दी में जाकर देखें कि मौला मुहस्सिन सिबला क्या फरमाते हैं। हाज़िर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरामीन को देखें, हुदूद दीन के अंदर जाकर आप देखें कि क्या उन्होंने अपनी किताबों में फरमाया है चांद रात के बारे में। जब मौला से एक मरतबा दरख्वास्त की गई कि या मौला, क्या मुमकिन है कि हमको चांद रात के बीच के अंदर कुछ राहत मिल जाए, जिस तरह से हमको रमज़ान के महीने में शरीयत की ख़त्म होने पर हमको रोज़े नहीं रखने पड़ते हैं, क्या ये मुमकिन है कि हमको बीच को भी रोज़े ना रखने पड़े। मौला ने पहले पूछा कि कितनी मरतबा हम ये रोज़ा रखते हैं बीच का साल में। मौला शायद 3 मरतबा रखते हैं, खाली 3 मरतबा। मौला ने फरमाया नहीं, हरगिज़ नहीं, इसमें आपको रियायत नहीं होगी। क्यों? कि बीच का रोज़ा, बीच की समझ का ताल्लुक दौरे क़यामत से है, आज के ज़माने से है। आपको पता है कि जब हम दौरे शरीयत में थे, हमारे इमामों ने कितना स्ट्रिक्टली शरीयत को पाला, कोई रियायत नहीं थी। एक मरतबा का जिक्र है कि कुछ लोग इमाम के हुजूर में आए ईद के दिन और दरख्वास्त की कि मौला बारिश बहुत है, ईदगाह में कीचड़ हो गया है मट्टी के अंदर, और अगर हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमारे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो क्या हम इंडोर नमाज पढ़ ले। मौला ने जलाल में फरमाया कि क्या हम अपने कपड़ों के खराब होने की वजह से शरीयत मोहम्मदी को छोड़ दें? हरगिज़ नहीं, हम ईदगाह में जाके ही नमाज पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि शरीयत के ज़माने में इमाम ने कितना स्ट्रिक्टली शरीयत को फॉलो करने का हुक्म फरमाया, लेकिन जब शरीयत का ज़माना ख़त्म हुआ, तरीक़त का ज़माना आया, तो फरमाया कि आप इमाम की याद में रहें। फिर हकीकत का ज़माना आया तो सब रोज़े हमारे लिए माफ़ कर दिए गए, छोड़ दिए गए, क्योंकि रोज़े का हकीकी मतलब हमें खुदा की याद करना था, अपने आप को पाकीज़ा करना था, ना कि अपने आप को भूखा रखना था। लेकिन बीच का ताल्लुक दौरे क़यामत से है, और बीच हम पर फ़र्ज़ किया गया है दौरे क़यामत के अंदर। अगर इस ज़माने में हमने बीच को छोड़ दिया तो ऐसा है जैसा हमने इस ज़माने की शरीयत को छोड़ दिया, और हमने वो काम नहीं किया कि जो हमको इस ज़माने में इमाम के हुक्म से करना था। तो यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई सवाल हुआ तो हम ज़रूर आगे इसको चलाएंगे। बहुत नवाज़िश, या अली मदद, या अली मदद। पूछे सवाल। सवाल ये कि इमाम सुल्तान अहमद के फरमान में इमाम फरमाते हैं कि ये दिन नए चांद का है और यह सुख और रूहानी सुकून बख्शेगा, तो इससे क्या मुराद है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल हो गया कि ये फरमान जो अभी भी हमने कोट किया और इन्होंने इस फरमान को लेकर सवाल पूछा कि इमाम ने फरमाया कि ये नए चांद का दिन है, और हमने कहा कि चांद की मिसाल हुज्जत की यानी कि पीर की है।
جبکہ اس زمانے میں یعنی کہ دور آخر میں پیراتن اور امامت ایک ہو چکی ہے. تو پھر مولا یہ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ نئے چاند کا دن ہے اور اس دن آپ کو روحانی سکون نصیب ہوگا. اگر ہم حجت کے معنی نئے چاند کے معنی یا چاند کے معنی حجت اور پیر کے لیتے ہیں اور یہ دور آخر ہے، یہ نیا دن ہے یعنی کہ یہ دور قیامت ہے اور اس کے اندر ایک نیا چاند ہے، ایک نیا حجت ہے، ایک نیا پیر کا درجہ ہے، ایک نئے طریقے سے پیر آتا ہے، ایک نئے طریقے سے حجت آتا ہے، تو پھر ہمارے لیے دعوت ہو گئی کہ ہم دیکھیں کہ یہ نیا حجت کس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ نیا حجت کون ہے، کہاں ہے، کس طرح سے ہے. اور یہ فرمانا کہ اس سے آپ کو روحانی سکون ہوگا. سکون کا تعلق پیر سے ہے کہ پیر کے علم سے ایک مومن سکون حاصل کرتا ہے. قرآن کے اندر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو موسیٰ کے قصے کے آخر میں دیکھیں، وہاں پر آپ کو مسکین کا ورڈ ملے گا. مسکین ایک امام کا ٹائٹل ہوتا ہے، مسکین ایک پیر کا ٹائٹل ہوتا ہے. کیا مطلب ہے مسکین کا؟ سکون پہنچانے والا. مسکین تسکین سے نکلا ہے کہ وہ شخص جو اپنے اندر سکون و تسکین رکھتا ہے، اور ہم کو یہ سکون اور تسکین پیر سے ملتا ہے، پیر کے علم سے ملتا ہے. پیر کی مراد ماں کی مراد ہے کہ ماں سے ایک بچے کو سکون ملتا ہے، وہ اس کا دودھ پی کر سکون میں آ جاتا ہے، وہ اس کی گود میں آ کر سکون میں آ جاتا ہے. آج ہم امام جو ہماری ماں کے طریقے پر ہے اس کا دودھ پیتے ہیں، اس سے علم حاصل کرتے ہیں، اس کی گود میں رہتے ہوئے ہم تسکین پاتے ہیں. اب یہاں پر دعوت یہ ہے کہ نیا چاند کا دن، تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ یہ نئے طریقے سے کون سا حجت تھا جو دور قیامت میں آیا تاکہ ہم اس کے لیے اس سے سکون حاصل کر سکیں. ایک اور ریفرنس مجھے یاد آیا اس بات سے، سورہ قدر جو 97 نمبر کی سورہ ہے، اس کے آخری یعنی کہ 5ویں آیت کے اندر آپ دیکھیں، یہ وہ رات ہے کہ اگر یہ رات گزر گئی اور دن آ گیا، وہاں تک آپ کے لیے سکون ہوگا، آپ کے لیے نجات ہوگی. 97 کی 5 نکالنا. اور یہ بھی چاند رات کی طرف اشارہ ہے اور نئے چاند اور نئے حجت کی طرف اشارہ ہے. ایک سیکنڈ، ہم قرآن نکال رہے ہیں اور آپ میں جس کے پاس قرآن ہو تو بے شک اس کو دیکھ سکتا ہے. سورہ قدر آیت نمبر 5. اور یہ رات صبح کے طلوع ہونے تک سلامتی ہے. یہ رات یعنی کہ فرائیڈے کا اینڈ، صبح کے طلوع ہونے تک یعنی کہ سنیچر کے صبح یعنی کہ چاند رات کے دن تک سلامتی ہے. جس نے اس رات کو، جس نے اس جمعے اور سنیچر کی جو سنگم رات ہے، دی اینڈ آف فرائیڈے اینڈ دی بگننگ آف سیٹرڈے کو پا لیا، سمجھ لیا، جان لیا، اس کے لیے سلامتی ہے، سکون ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، روحانی ترقی ہے. تو یہ بہت اچھا سوال تھا، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ کیا بات ہو رہی ہے اس کے اندر. ایک اور سوال یہاں پر عزیز بھائی کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی ایک بات کہی
کہ فرائیڈے کو شام کو نیاز پیتے ہیں، لیکن کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ صبح کو تو روزانہ ہی نیاز ہوتا ہے، جمعہ ہو کہ نہ ہو، تو اس کی کیا تعویل ہے؟ صبح سویرے جو ہے وہ نور ویلا کہتے ہیں ہم، کہ نور ویلا کا نیاز ہے۔ صبح کا نیاز امام کے علم کی طرف توجہ دلاتا ہے، جمعے کا نیاز محمد کے تنزیلی علم کی طرف اشارہ کرتا ہے، صبح کا نیاز امام اساس علی کے تعویل کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کہ تعویل روزانہ ہی ہوتی ہے، تعویل کا خاتمہ اور اینڈ کبھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ تنزیل ایک دن میں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی جمعے کے دن، تعویل روزانہ اماموں کے ساتھ ہے، اور ہر روز تعویل 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 ہے، اور اس لیے ہم روزانہ صبح کو نور ویلا میں تعویل جو نور کی مثال ہے اس کو پیتے ہیں، اور اس لیے ہم روزانہ مارننگ میں نیاز پیتے ہیں، لیکن شام کو ہم ایک ہی دن جمعے کے دن نیاز پیتے ہیں، اور اگر چاند رات کا دن ہوتا ہے تو بھی ہم نیاز کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آخرت کے زمانے کا علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چاند رات کے دن جو ہم نیاز پیتے ہیں وہ دور قیامت کے علم کی طرف اشارہ ہے، صبح کے نیاز امام کی تعویلات کی طرف اشارہ ہے، جمعہ کا نیاز محمد کی تنزیل کی طرف اشارہ ہے۔ بہت اچھا سوال، تھینک یو۔